اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے اکٹھا کرے گا، اور پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ حضرات گرامی، یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش میں پوجا میں مبتلا ہیں، کل بروز قیامت اللہ ان کو اور ان سب کو اکٹھا کرے گا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں اور چاہے وہ چیزوں میں سے ہوں، چاہے وہ اور دیگر مخلوقات میں سے ہوں، جن کی بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کی عبادت شروع کر دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں، اسی طرح سے لات، عزیٰ، ہبل، یا اسی طرح سے بہت سارے لوگ جن کے لیے وہ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مصیبتوں میں دہائی دے رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، چاہے وہ چیزوں میں سے ہوں، کوئی درخت ہو، دریا ہو، یا دیگر مخلوقات میں سے ہو، سانپ ہو، بندر ہو، فلاں ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور جب اکٹھا کرے گا تو اسی وقت ان کی عاجزی اور درماندگی ظاہر ہو جائے گی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو باضابطہ سوال کا سوال ہے، ان سے جو سوال کیا جائے گا، جو جواب، وہ بھی ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ آج تم جن کی پیروی کر رہے ہو، جن کو مان رہے ہو، وہ تم سے برات کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آج جن کی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، جن کو لوگ پکار رہے ہیں، جن کے لیے سجدے کر رہے ہیں، جن کے لیے طواف کر رہے ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں، جن کے نام کی دہائیاں دے رہے ہیں، جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پکار رہے ہیں، گڑ گڑا کر انہیں پکار رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ یوم یحشرہم ویوم یحشرہم، اور وہ دن جس دن اللہ رب العزت ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وما یعبدون، اور جو بھی وہ عبادت کرتے تھے، ما یہاں پر عام کے لیے، جو بھی ما یعبدون، جو بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، سب کے سب، اس میں فرشتے بھی ہوں گے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، انبیاء بھی ہوں گے جیسے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور اگر اللہ کے دیگر نیک بندے جن کو لوگوں نے مان رکھا ہے، جانور بھی ہوں گے، درخت، نباتات بھی ہوں گے، جماعتات بھی ہوں گے جیسے پتھر وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ اب ان بے شعور اور بے جان چیزوں کو بولنے کی طاقت دے گا اور سوال کرے گا کہ ہمیں بتاؤ، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، تم لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے۔ اے موسیٰ تم بتاؤ، اے عزیر تم بتاؤ، اے عیسیٰ تم بتاؤ علیہ الصلوۃ والسلام، یا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے سوال کرے گا، تم نے کہا تھا میری عبادت کرنے کے لیے، تم نے کہا تھا کہ مصیبت میں مجھے پکارو، میری آواز دو، تم نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا
کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ تم کو پکارے، جب پریشانیوں میں ہو تو تمہاری دعائی دے، تمہارے نام کی فریاد کرے۔ تم نے سکھایا تھا کہ آؤ اور میری قبر پر آ کے سجدے کرنا، آؤ اور آ کر ہمارے آگے سجدے کرو، ہماری قبر پہ سجدے کرو، ہمارے لیے قربانیاں پیش کرو، ہمارے لیے نذر و نیاز کرو، یہ تم نے کہا تھا۔ ام ہم ضلوا السبیل، یا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے، اپنے آپ سے انہوں نے کیا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے بالکل نہیں کہا تھا، یہ خود راستہ بھٹک گئے۔ قالو، تو یہ لوگ کہیں گے، سبحانک، آئے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو شرک سے کون تیرے ساتھ میں اگر کوئی شریک کرتا ہے تو یہ بہت غلط کام ہے، تو ان سب سے بلند ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، مخلوق کو پیدا کرنے والا، کل کائنات کو پیدا کرنے والا پروردگار تو ہے، یہ دنیا کو چلانے والا تو ہے، فیصلے کرنے والا تو ہے، تیرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، رزق دینے والا تو ہے، ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک جاندار کو رزق دینے والا تو ہے، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا سب تو ہے یا اللہ، اس کائنات میں صرف تیرا ہی ہاتھ ہے اور کچھ نہیں، جو کرتا ہے اللہ تو کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، سب محتاج ہیں اور تو کسی کا محتاج نہیں، تو دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، تو عطا کرتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے تو لوگ پا جاتے ہیں، یا اللہ تو نے زندگی کا انتظام کیا، جب لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اے اللہ تو نے اس وقت بھی پرورش کی، آنکھیں بنائی، چہرہ بنایا، دل بنایا، دماغ بنایا، خون بدن میں دوڑایا، جگر بنائے، اے ہمارے پروردگار یہ تیری کاریگری ہے، تیرا ہی نظم ہے، تیری ہی سب کچھ کیا ہوا ہے، بچے کو دنیا میں پیدا کرنا آپ ہی نے آسان کیا ہے، پھر دنیا میں اس کا رزق مہیا کرنا، ماں کے پستانوں میں دودھ کا جاری کرنا، یا اللہ سب تیرا ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، آخری سانس تک، یا اللہ جو بھی انتظام ہو رہا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یا اللہ سب تیرا ہے، اس کائنات کے اندر تیرے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، تیرا ہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے پروردگار، ما کان ینبغی لنا، ہمیں کہاں زیبا تھا، یہ ہمارے لیے زیبا ہی نہیں تھا، یہ ہمارے لائق ہی نہیں تھا، ہمارے شائن شان نہیں تھا، ہمارے مناسب نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی بھی طرح کسی کو دوست بناتے، کس کے آگے ہم فریاد کرتے، ہم کس کو پکارتے، کس کو مشکل کشا سمجھتے، کس کے آگے ہم اپنا ہاتھ پھیلاتے، ہم کس سے فریاد کرتے، پروردگار تیرے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، سب تو محتاج تھے، سب تو مجبور محض تھے، یا اللہ جو کچھ تھا تو کرنے والا تھا، باقی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو بھی اس ہاتھ اٹھانے میں یا اللہ تیرے محتاج تھے، تو جب تک چاہتا ہے ایک پہلوان طاقت کے ساتھ کشتی لڑتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اس کی طاقت کو کھینچ لیتا ہے اور وہ زمین پر پٹ سے گر جاتا ہے کٹے ہوئے درخت کی طرح، اور اس کی روح نکال لی جاتی ہے، یا اللہ لوگ بولنے میں آپ کے محتاج، چلنے میں آپ کے محتاج، چلنے میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دینے میں، لینے میں، سب آپ کے محتاج، تو ہمارے لیے زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناتے، کسی اور کو اپنا دوست بناتے، کسی اور سے اپنی امیدیں رکھتے، کسی اور سے ہم فریاد کرتے، کسی اور سے ہم مانگتے، کس کے در پہ جاتے تیرے در کو چھوڑ کر، کس کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے، پروردگار دینے والا کون ہے، تیرے علاوہ تو کوئی دینے والا نہیں ہے، اے اللہ جو کچھ ہے سب آپ ہی ہے، آپ ہی کرنے والے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اے اللہ تو نے تو ان لوگوں کو سامان دے رکھا تھا، یہاں پر اس کے دو ترجمے، ایک تو یہ کہ تو نے ان کو سامان دے رکھا تھا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے مہلت دے رکھی تھی، یہ دونوں ترجمے مناسب ہیں، کہ اے اللہ تو نے سامان دے دیا ان کو، خوب عیش کا سامان دے دیا، یہ اسی دنیا میں مست ہو گئے، مگن ہو گئے، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو بھی، ان کے باپ داداؤں کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، یہ تیرے سامنے حاضر ہونے کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے، یہ بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، تھوڑی مدت تک کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے، یا اللہ یہ لوگ بھول گئے، آپ نے ان کو اتنا سامان دے دیا، اتنی آسائش دے دی، زندگی کے سب قرینے دے دیے، اسی دنیا کے اندر بھول گئے، یہ زندگی بھری دنیا کی جو چیزیں تھیں، رعنائیاں تھیں، زیبائیاں تھیں، یہ اسی کے پیچھے پڑے رہے، اسی میں یہ مست رہے، مگن رہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دولت کے ریل پیل نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، اے ہمارے پروردگار آپ نے ان کو مہلت دے دی، ان کے باپ داداؤں کو مہلت دے رکھی تھی آپ نے،
حتی نسوا ذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، تجھی کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو ہلاک ہونے والے لوگ تھے جو ایسے اے پروردگار ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ لوگ خود ہی کمظرف تھے، آپ نے ان کو ان کے باپ داداؤں کو ہر قسم کا رزق دیا، اتنی آسانیاں دی، اتنی نعمتیں دی، مگر یہ کھا پی کر نمک حرامی میں مبتلا ہو گئے، تیری یاد کو بھول گئے، یہ بھول گئے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے، یہ زندگی دینے والا کون ہے، یہ پریشانی مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے، یہ سب بھول گئے۔ اے اللہ، یہ خود ہی ہلاک ہونے والے لوگ تھے، ان کی فطرت ہی ایسی تھی، ان کا مزاج ہی ایسا تھا۔ یا اللہ، انہوں نے تو تیری ناشکری کی، یہ زمین پر رہتے ہوئے یا اللہ تیری ہر چیز کھاتے ہوئے تیرا گن گانے کے بجائے یہ غیروں کے لیے دم بھرا کرتے تھے، ان کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، یہ ان مخلوقات کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے جن کو پروردگار تو نے پیدا کیا، اور ان کی انتہا تو دیکھیے اے پروردگار، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، پھر اسی کے آگے سجدہ کرتے تھے، اسی کو سجاتے تھے، سنوارتے تھے۔ اے اللہ، یہ تجھے بھول گئے، یہ بھول گئے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، کس نے بنائی ہے یہ پوری خوبصورت سی کائنات، کس نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے، یہ چاند کس نے بنایا، یہ سورج کس نے بنایا، یہ بھول گئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری کوئی غلطی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، آگے یہ گفتگو بھی اور بھی چلے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توحید پر قائم رہنے کی، شرک سے دور رہنے کی، اور اللہ ہی سے فریاد کرنے کی، اور اللہ ہی سے کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔